درس حدیث ہے اور حدیث نمبر 72 ہے 72۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صحابہ کے اقوال کو بھی امام بخاری بیان کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، آپ کے احادیث ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں الادب المفرد میں۔ اب یہ بیان ہے باب الاحسان الی البر والفاجر، نیک اور برے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ، جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، نیک اور بد سب کے لیے ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ لفظ امام بخاری نے یہاں پر چونکہ ایک لفظ ہے مسجلہ، تو فرمایا کہ یہ اس کا معنی مطلق ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ بھی صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ وہ بات ہو گئی کہ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، چاہے کوئی اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، تو واضح بات ہے کہ اچھا تو اچھا ہی ہوتا ہے، برے کے ساتھ جب آپ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ پھر آپ کے قریب ہوگا، متاثر ہوگا، آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھے گا تو وہ آپ کے دین کے بھی قریب ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوئی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، یعنی نیک اور بد سب کے لیے۔ یعنی جیسا کوئی انسان آگے ہے تو آپ اس کی برائی کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی سے اور اچھائی سے پیش آنا ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ یتیم کی پرورش کے حوالے سے باب فضل من یعول یتیما، اب یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ یتیم جو نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، اس کا باپ فوت ہو جائے یا اس کی ماں فوت ہو جائے تو دونوں کے لیے جو نابالغ بچہ ہے اس کے لیے ہم اس کو یتیم کہیں گے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بے سہارا جو خواتین ہیں، ارملہ کا ترجمہ عام طور پر ہمارے ہاں بیوہ کیا جاتا ہے، ویڈو، لیکن یہ ہر بے سہارا عورت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، خواہ اس کا خامند فوت ہو جائے یا اس کا خامند ہی نہ ہو، سرے سے اس نے یعنی شادی نہیں کی۔ تو کہا کہ بے سہارا خواتین اور مساکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے کہ جو مسلسل دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ یعنی دو کے لیے جو کوشش کرتا ہے، ایک تو بے سہارا خواتین کے لیے کوشش کرنے والا، اور دوسرے نمبر پہ جو مساکین ہیں ان کے لیے کوشش کرنے والا، یہ گویا کہ ایسے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور بے سہارا خواتین سے یہ بات یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ ہرگز اس بات کی یعنی ناپسندیدگی نہیں ہے، نہ حوصلہ افزائی ہے کہ ایک خاتون معاشرے میں ہو اور پھر وہ نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، یا بیوہ ہو جائے تو شادی نہ کرے، یا مطلقہ ہو تو شادی نہ کرے۔ تو یہ اس بات کی تاکید ہے کہ بھئی اس خاتون کو چاہیے کہ وہ ضرور شادی کرے، اپنا گھر آباد کرے، اس سے انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، نیکی کی طرف بھی زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آنکھوں میں شرم کا اور نظروں کے جھکنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، یعنی انسان میں شرافت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بات کی تلقین اور اس بات کو پسند کیا گیا ہے۔ غیر شادی شدہ انسان کا رہنا
اس لیے فقہا نے پھر اس کی مختلف قسمیں بنا دی ہیں کہ بھئی ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں بچ پاتا، نہیں بچ سکتا، اس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول یا اس کو اتنا اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس پر لازم ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہا کہ یہ مستحب ہے۔ تو بہت سے علماء نے شادی نہیں کی، محدثین نے شادی نہیں کی، اگر کی طلاق ہو گئی یا بیگم فوت ہو گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کا معاملہ کچھ استثنائی صورت کا اس طرح بن جاتا ہے کہ ان کی مصروفیت، ان کے معاملات، لکھنے پڑھنے کا کام، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کی ترجیح ہوتی ہے اپنے کام کو، تو اس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتے۔ لیکن عمومی طور پر جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کرنا چاہیے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ جیسے یہاں پر ارملہ کا لفظ آتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ہے کہ بے سہارا خواتین۔ اس سے ایک اور سمجھ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بے سہارا خواتین اور مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا جو شخص ہے وہ ایسے اللہ کی راہ کا مجاہد ہوتا ہے۔ اب یہ جہاد کتنا بڑا ایک ذمہ داری بن جاتی ہے ایک معاشرے کی اجتماعی طور پر، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اس شخص کو قرار دیا گیا کہ جو معاشرے کی خدمت کرتا ہے اور بے سہارا لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اور اتنا بڑا اجر اس کے لیے بیان کر دیا کہ ایسے کہ جیسے دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے۔ تو یہاں سے مذہب کا ایک تصور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مذہب صرف عبادت کا نام نہیں ہے، نمازوں کا نام نہیں ہے، یہ جو ہم تقسیم کر کے رکھتے ہیں نا عملی طور پر، یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا امتحان جو ہوتا ہے وہ انسان کی دولت کو، مال کو خرچ کرنے کا امتحان ہوتا ہے، جس میں سے اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نمازیں ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ لمبی ہوتی ہیں، اور دین کی باتوں کے لیے آپ دیکھیں تو وہ بڑا وقت نکالتے ہیں، جاتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی پہلے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ یہ ترجیح ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو کیٹاگرائز کر لیں، ترجیحات طے کر لیں، کیٹاگرائز کر لیں، وہ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اول حیثیت رکھتا ہے۔ مال اور دولت ہے تو آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ وہ کام پہلے کریں، اس کو خرچ کرنے کا سوچیں۔ مثال کے طور پر حکمران ہے کوئی، اور وہ مسجد میں بیٹھا ہو، تسبیح لے کر پڑھ رہا ہو، اور باہر رعایا جو ہے، عوام ہے، وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہو، اب اس کی وہ تسبیح کس کام کی؟ اس طرح وہ شخص کے جو مال و دولت کا مالک ہے اور اس کے پاس کثیر مال ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے تسبیح لے کر مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دولت مزے سے اس نے رکھی ہوئی ہے اپنے تجوری میں یا بینک میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی روزی روٹی بہت اچھی چل رہی ہے، معاملات سارے بہت اچھے سے چل رہے ہیں، بے فکری سے چل رہے ہیں، بچوں کے اخراجات، معاملات، ہر چیز بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن وہ خود بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنا مصروف ہے، لیکن دولت پڑی ہوئی ہے۔ اب اس شخص پر لازم پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ دولت کو خرچ کرے۔ اسی طرح استاد ہے، اب استاد صاحب بچوں کو پڑھانے کے بجائے اب وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوں، اور کہیں جی اب یہ 4-5 گھنٹے تو میں نے اسی طرح بیٹھنا ہے دن میں، اور باقی اسٹوڈنٹ جو ان سے ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کر پڑھا دینا، کر دینا، تو نہیں، اب اس پر لازم ہے اس کی عبادت اللہ کے ہاں اب یہی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے، ان کو تعلیم دے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرے۔ ایسے ہی آپ ڈاکٹر کو دیکھ لیں کہ اب ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرنے کے بجائے وہ کوئی ایمرجنسی بھی آ جائے تو وہ کہے جی میں نے تو اب نماز پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، میرا ٹائم ہو گیا۔ بھئی فرض نماز کا 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ ٹائم تو ہوتا ہے نا، آپ اس مریض کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ یا پھر یہ کہ مریض کلینک پہ یا ہاسپٹل میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں بیٹھے ہوں، اور ڈاکٹر صاحب پتہ چلے جی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں، اور لمبا درس ہو رہا ہے یا کوئی واعظ اور تبلیغ ہو رہی ہے، اب ان کی ذمہ داری پھر یہ بن جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں تو پھر لوگوں کا علاج معالجہ کریں۔
اب ان کے لیے پریورٹی میں یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو بہت کچھ جون سا ہے وہ پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے بانٹ کر کاموں کو، دیکھ کر کاموں کو ہمیں چلنا چاہیے، اور اس میں اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا، جو حکم دیا، جو ترجیح قائم کر دی، اس کو مد نظر رکھیے، اپنی بنائی ہوئی ترجیحات کو نہ قائم کیجیے۔ یعنی جیسے لوگ چلے پہ نکل جاتے ہیں 40 دنوں کے لیے، ضرور جائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھیں کہ بیوی بچوں کا خیال کرنا یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں اس میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ کو ممکن ہے چلے کا ثواب، ہفتہ نکلنے کا ثواب آپ کو اتنا نہ ملے جتنا ایک مریض کو 5-10 منٹ دیکھنے اور چیک کرنے پر آپ کو اجر اور ثواب مل جائے۔ تو اجر تو خدا سے لینا ہے نا، اور زیادہ کوئی بھاگ دوڑ اور لمبے سفر سے کوئی زیادہ ثواب تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ہمارے اپنے پالے ہوئے خیالات اور نظریات ہوتے ہیں۔ اگر خدا کی کتاب کا مطالعہ کریں اور دین کی روح کو اگر ہم سمجھیں تو دین کی روح یہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گروہوں سے باہر نہیں آتے، اپنی جماعتوں سے باہر نہیں آتے، ڈائریکٹ براہ راست خدا کے دین کو سمجھیں اور اپنی جماعت کو، گروہ کو، جو بھی ہے اس کو دین کے تابع رکھیں، دین کی روشنی میں دیکھیں کہ دین کیا کہتا ہے، پھر اس کے مطابق چلیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو سکول چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے، بچہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے، بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے، پھر رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو شوہر نامدار ہیں، سرتاج ہیں، وہ تو نکلے ہوئے ہیں گھر سے باہر، وہ پتہ نہیں کب آئیں گے واپس۔ تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے دین کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہے وہ بہت ہی پھر قابل اعتراض رائے پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ دین ان کو یہ نہیں بتاتا کہ بھئی یہ ذمہ داریاں پہلے ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا، یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے جیسے ہم نے خود ہی تقسیم بنا رکھی ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو ان نظریات کی بنیادی طور پر اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کی، ہمارے ہاں گلی گلی میں، گھر گھر میں جو یہ تفریقات پیدا ہو گئی ہے نا، سیاسی اور مذہبی، اس نے ہمیں اصل دین کی روح سے دور کر دیا ہے، پیورٹی سے، جو دین کی اصل اپروچ اور جو اصل سوچ ہے دین کی، اس سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اب ہماری عصبیت، وابستگی، ایفیلیشن، ہماری شخصیت پر اثرات اپنی جماعت کے، اپنے گروہ کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ ان باتوں پہ کسی سے گفتگو کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی کوسوں دور ہیں اسلام کی تعلیم سے، اسلام کے فہم سے۔ وہ اب ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، گھر کے بارے میں، وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سب کچھ یہ اللہ کے سہارے ہے، جی اللہ کرے، بھئی اللہ کے سہارے، یہ تو اللہ کے سہارے ہیں، اور جس کام کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں اس کو کیوں نہیں اللہ کے سہارے کرتے؟ وہ آپ کی جماعت ہے، وہ دعوت تبلیغ ہے، وہ فلاں کام ہے، اس کو اللہ کے سہارے کر دیں نا، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ جانے، یہ اللہ نے آپ کو کہا ہے، یہ کیوں نہیں آپ کرتے؟ تو یہ الٹا کام ہوا پڑا ہے یہاں پر۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ منع میں کسی چیز سے نہیں کر رہا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ترتیب، ایک ترجیحات جس کو کہتے ہیں وہ ایک بنائیے، پھر اس پر عمل کیجیے۔ سب سے پہلے جسے کہتے ہیں ٹاپ پریورٹی، وہ اللہ کا دین ہے، بس اس کو پہلے نمبر پہ رکھیے، اس کی روشنی میں پھر آگے سب کچھ طے کرتے جائیے۔ اب یہ حدیث پہلے ہم پڑھ چکے، ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے باب میں امام بخاری اس کو لائے ہیں، باب فضل من یعول یتیما لہ، اپنے کسی یتیم کی پرورش کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہتی ہیں کہ جاءتنی امرات معہا ابنتان لہا، کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فسالتنی، اس نے مجھ سے سوال کیا، تو فلم تجد عندی الا تمرتن واحدتن، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی تو میں نے اس کو دے دی، اور اس نے وہ 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی، ایک کھجور 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی، اور میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ فخرج ثم قامت فخرجت فداخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثتہ، کہ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے پھر یہ واقعہ آپ سے بیان کیا۔ اب دیکھیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ جو بیٹیوں کے معاملات کا نگران بنا، من یلی من حاذل بنات شیئا، یعنی اپنی بیٹیوں کے معاملات کا، امور کا نگران بنا، نگہبان بنا، فاحسن الیہن، اور پھر ان سے حسن سلوک سے بھی پیش آیا، کن لہ سترا من النار، فرمایا اس کے لیے آگ سے بیٹیاں رکاوٹ بن جائیں گی، یعنی اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ کی بارگاہ میں سراپا دعا بن جائیں گی، ہاتھ اٹھا لیں گے، مولا یہ ہمارا باپ ہے، اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا، ہمارے معاملات کو بڑا اچھا دیکھا تھا اس نے، تو اے اللہ تو ہماری وجہ سے ہمارے باپ کو معاف کر دے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی غالباً اس میں پھر یہ تھا کہ 2 کھجوریں تھیں تو ایک کھجور تقسیم کر دی تھی، پھر ایک کھجور اس خاتون کے پاس تھی، تو بیٹیاں جو تھیں وہ پھر اس کھجور کو بھی دیکھ رہی تھیں جو ماں کے پاس تھی، تو پھر اس کھجور کو بھی اس ماں نے تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا تھا۔ اب یہ خوشخبری ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے ان والدین کے لیے، ان باپوں کے لیے کہ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کرتے ہیں۔ تو کل یہی بیٹیاں تو ویسے بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، اور خدا جانے لوگ بیٹے کیوں مانگتے ہیں، بیٹے اپنی جگہ پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن بیٹیاں جو محبت اپنے باپ سے کرتی ہیں تو وہ محبت بیٹوں میں کم دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ یہ قدرت کی کوئی تقسیم ہے، تو لہٰذا بیٹیوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں یہ بیٹیاں سراپا سوال بن جائیں گی کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور حضور علیہ السلام نے جس نے فرمایا کہ کن لہ سترا من النار، یہ آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی اس کے لیے، یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ باپ کے لیے فیصلہ تو جہنم کا ہوگا، لیکن یہ بیٹیاں درمیان میں آ جائیں گی اور باپ کو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گی کہ اے مولا ہمارے باپ کو تو معاف فرما دے۔